بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات منوانا ایک اہم موضوع ہے، اور آج ہمارے اس چڑچڑے پن کے ماحول میں، معاشرے میں مختلف لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ کولیگ اپنے دوسرے ساتھی سے پریشان ہے، ملازم صاحب سے پریشان ہے، لیبر اپنے مینیجر سے پریشان ہے۔ ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، پس رہا ہے، دکھ غم کا شکار ہے۔ گھر میں آ جائیں تو بہو اپنی ساس سے چاہتی ہے کہ کوئی بات منوا لے، بیٹا اپنی ماں یا باپ سے چاہتا ہے بات منوا لے، اور بیٹی یہ چاہتی ہے اپنی ماں یا باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے کہ کوئی بات منوا لے۔ وہ بات کے عنوان کئی ہو سکتے ہیں، مجھے فلاں جگہ نوکری کرنے دیں، مجھے فلاں جگہ پڑھنے کے لیے جانے دیں، یا میری شادی فلاں جگہ کر دیں، یا میری شادی فلاں جگہ نہ کریں۔ یعنی پسند ناپسند کی عنوان اور بنیاد پر میری بہنوں بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو بہو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ دے، یہ بات مان لے، میرا شوہر میری بات کو اس حوالے سے مان لے کہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت دے دیا کرے، میرا شوہر، میں اس گھر میں تنگ ہوں، پریشان ہوں، جوائنٹ فیملی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے باہر علیحدہ گھر کرائے پر یا ذاتی خرید لیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے درکار ہوتی ہیں۔ پھر ملازم یہ چاہتا ہے کہ میرا صاحب، میرا سیٹ میری تنخواہ بڑھا دے۔ یہ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ فلاں شخص ہے، فلاں بندہ ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، پیسے والا ہے، مجھے میری ضرورت کے حوالے سے قرض دے دے۔ اس قرض کی اگر نیت ہوگی واپسی کی، اور اس میں تنگ کرنے کی عادت اور رجحان نہیں ہوگا تو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ کی عادت اور رویہ یہ ہے کہ آپ نے جس سے لیا ہے اس کو کبھی واپس نہیں دیا ہے تو یہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نام اللہ کا، کلام اللہ کا، بات اللہ کی، تو یہ حرام اور غلط استعمال نہیں ہو سکے گا۔ آپ ایک کالج میں پڑھتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، آپ کی دوستی یا آپ کی فرینڈشپ یا آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گپ شپ اچھی ہے، تو آپ اس نیت سے کہ آپ کی شادی ہو جائے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کے لیے، لڑکی لڑکے کے لیے، دونوں راضی ہو چکے ہیں، اب اپنے پیرنٹس کو راضی کرنا ہے تو اب اس کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب الغرض دنیا میں جتنی باتیں، جتنی سوچیں، جتنا دماغ میرا، آپ کا، سارے لوگوں کا چلتا ہے، چل سکتا ہے کہ بات منوانی ہے، حلال ہے، جائز ہے، حرام کا عنصر نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، کسی کو نقصان اس سے نہیں ہے لیکن میرا فائدہ ہے، تو اس صورت میں یہ عمل کام کرے گا، فائدہ دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے معاملات سلجھتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، اور بگڑے ہوئے کام، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، پرے پنچایت، جہاں آپ دکھوں کا، غموں کا، مایوسیوں کا، نا امیدیوں کا شکار ہیں، انشاءاللہ سارے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو کچھ حصہ دے کے فارغ کر دیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ ناجائز اور ظلم نہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے باقی بہن بھائیوں کے مطابق مرتبہ مقام ملے، مجھے میری محنت کا صلہ اور معاوضہ ملے، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے سارے مسائل کا تریاق اور سارے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے کے خاتمے کے لیے تریاق ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ بہت آسان وظیفہ، یہ قرآنی وظیفہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے، بڑے چھوٹے پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھیں، اپنے پیرنٹس کو کہیں، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ شریک کریں۔ تعداد صرف اور صرف 100 مرتبہ ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت جو آج آپ نے مقرر کر لیا اس کی پابندی کریں۔ تو بتا رہا ہوں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 100 مرتبہ پڑھیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ جس کو منوانا ہے، جس سے بات منوانی ہے، اس کی نیت رکھیں۔ اگر کھلا پلا سکتے ہیں تو میٹھی چیز پر، اور اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو پھر پانی یا نمک یا کسی بھی چیز پر دم کر کے کھلایا پلایا
کھلایا جائے. کھلانا پلانا ممکن نہیں, دور ہیں, ابھی اس وقت موجود نہیں ہے. جتنے دن 7 3 یا 11 یا 21 دن عمل کرنا ہے, مسئلے کے مطابق مرحلہ وار جیسے جیسے بہتری آئے اور ابھی مکمل نہ ہوا ہو تو اس کو پڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا 3 دن میں فیصلہ ہوگا. اگر بہت پیچیدہ ہے 7 دن میں ہوگا. بہت ہی پرانا اور دیرینہ برادریوں کی لڑائی جھگڑے ہیں, دنگے فساد ہیں اور معاملات کسی صورت بھی کوئی فرد اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں, تو 11 دن انشاءاللہ میکسیمم اللہ کرم فرما دیں گے. تو یہ پڑھنا ہے, کھلانا پلانا ہے اور مسلسل کھلانا پلانا ہے 3 یا 7 یا 11 دن. اللہ پاک دل کو موم فرما دیں گے. لیکن بات کب کرنی ہے؟ بات 3 دن سے پہلے نہیں کرنی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے گا, عافیت فرمائے گا, احسان فرمائے گا. گھر میں آ جائیں تو بہو اپنی ساس سے چاہتی ہے کہ کوئی بات منوا لے, بیٹا اپنی ماں یا باپ سے چاہتا ہے بات منوا لے, اور بیٹی یہ چاہتی ہے اپنی ماں یا باپ سے, اپنے بھائی بہنوں سے کہ کوئی بات منوا لے. وہ بات کے عنوان کئی ہو سکتے ہیں, مجھے فلاں جگہ نوکری کرنے دیں, مجھے فلاں جگہ پڑھنے کے لیے جانے دیں, یا میری شادی فلاں جگہ کر دیں, یا میری شادی فلاں جگہ نہ کریں. یعنی پسند ناپسند کی عنوان اور بنیاد پر میری بہنوں بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. تو بہو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ دے, یہ بات مان لے. میرا شوہر میری بات کو اس حوالے سے مان لے کہ مجھے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت دے دیا کرے. میرا شوہر, میں اس گھر میں تنگ ہوں, پریشان ہوں, جوائنٹ فیملی ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ہم اپنے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے باہر علیحدہ گھر کرائے پر یا ذاتی خرید لیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے درکار ہوتی ہیں. پھر ملازم یہ چاہتا ہے کہ میرا صاحب, میرا سیٹ میری تنخواہ بڑھا دے. یہ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. کوئی شخص چاہتا ہے کہ فلاں شخص ہے, فلاں بندہ ہے, طاقتور ہے, مضبوط ہے, پیسے والا ہے, مجھے میری ضرورت کے حوالے سے قرض دے دے. اس قرض کی اگر نیت ہوگی واپسی کی اور اس میں تنگ کرنے کی عادت اور رجحان نہیں ہوگا تو ضرور ملے گا. اور اگر آپ کی عادت اور رویہ یہ ہے کہ آپ نے جس سے لیا ہے اس کو کبھی واپس نہیں دیا ہے تو یہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ نام اللہ کا, کلام اللہ کا, بات اللہ کی, تو یہ حرام اور غلط استعمال نہیں ہو سکے گا. آپ ایک کالج میں پڑھتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ لڑکی ہیں یا لڑکا, آپ کی دوستی یا آپ کی فرینڈشپ یا آپ کے کلاس فیلو ہیں, آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی گپ شپ اچھی ہے, تو آپ اس نیت سے کہ آپ کی شادی ہو جائے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. لڑکا لڑکی کے لیے, لڑکی لڑکے کے لیے, دونوں راضی ہو چکے ہیں. اب اپنے پیرنٹس کو راضی کرنا ہے تو اب اس کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب الغرض دنیا میں جتنی باتیں, جتنی سوچیں, جتنا دماغ میرا, آپ کا, سارے لوگوں کا چلتا ہے, چل سکتا ہے کہ بات منوانی ہے, حلال ہے, جائز ہے, حرام کا عنصر نہیں ہے, خود غرضی نہیں ہے, کسی کو نقصان اس سے نہیں ہے, لیکن میرا فائدہ ہے. تو اس صورت میں یہ عمل کام کرے گا, فائدہ دے گا, اور انشاءاللہ آپ کے معاملات سلجھتے چلے جائیں گے, بنتے چلے جائیں گے. اور بگڑے ہوئے کام, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, پرے پنچایت, جہاں آپ دکھوں کا, غموں کا, مایوسیوں کا, نا امیدیوں کا شکار ہیں, انشاءاللہ سارے حل ہوتے چلے جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو کچھ حصہ دے کے فارغ کر دیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ ناجائز اور ظلم نہ کریں, آپ چاہتے ہیں کہ مجھے باقی بہن بھائیوں کے مطابق مرتبہ مقام ملے, مجھے میری محنت کا صلہ اور معاوضہ ملے, تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے سارے مسائل کا تریاق اور سارے پھیلائے ہوئے زہر کے لیے کے خاتمے کے لیے تریاق ثابت ہوگا انشاءاللہ. کرنا کیا ہے؟ بہت آسان وظیفہ, یہ قرآنی وظیفہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو پاکی ناپاکی میں پڑھا جا سکتا ہے, بڑے چھوٹے پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھیں, اپنے پیرنٹس کو کہیں, اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ شریک کریں. تعداد صرف اور صرف 100 مرتبہ ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک وقت جو آج آپ نے مقرر کر لیا اس کی پابندی کریں. تو
بتا رہا ہوں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 100 مرتبہ پڑھیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ جس کو منوانا ہے، جس سے بات منوانی ہے، اس کی نیت رکھیں۔ اگر کھلا پلا سکتے ہیں تو میٹھی چیز پر، اور اگر شوگر کا مسئلہ ہے تو پھر پانی یا نمک یا کسی بھی چیز پر دم کر کے کھلایا پلایا جائے۔ کھلانا پلانا ممکن نہیں، دور ہیں، ابھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ جتنے دن 7، 3 یا 11 یا 21 دن عمل کرنا ہے، مسئلے کے مطابق مرحلہ وار جیسے جیسے بہتری آئے اور ابھی مکمل نہ ہوا ہو تو اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا 3 دن میں فیصلہ ہوگا۔ اگر بہت پیچیدہ ہے 7 دن میں ہوگا۔ بہت ہی پرانا اور دیرینہ برادریوں کی لڑائی جھگڑے ہیں، دنگے فساد ہیں، اور معاملات کسی صورت بھی کوئی فرد اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، تو 11 دن انشاءاللہ میکسیمم اللہ کرم فرما دیں گے۔ تو یہ پڑھنا ہے، کھلانا پلانا ہے، اور مسلسل کھلانا پلانا ہے 3 یا 7 یا 11 دن۔ اللہ پاک دل کو موم فرما دیں گے۔ لیکن بات کب کرنی ہے؟ بات 3 دن سے پہلے نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا، عافیت فرمائے گا، احسان فرمائے گا۔